نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم. حمد و ثنا کے شایاں تمام تعریفات و توصیفات، تمام بڑائی، تمام طہارتیں اور تمام رفعتیں، تمام شانیں، تمام بلندیاں اللہ تعالی عز و جل کی ذات احد کو شایع ہے، جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو رب کائنات ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے. اگر اس کی نعمتوں کا حصار کیا جائے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کی ذات جتنی بلند ہے اور جتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، اتنی ہی اس کی نعمتوں کی تعداد لامتناہی ہے. انسان عقل کے احاطے میں اسے مقید نہیں کر سکتا. اس کی جہاں لاتعداد نعمتیں ہیں اس کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلوق کو اور مخلوق میں سے صاحب ایمان کو عطا فرمائی، وہ نعمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. لاتعداد درود و سلام بر سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، اس کونین کے دولہا، صاحب معراج اور دلوں پہ راج کرنے والے، صاحب ایمان کے دلوں پر راج کرنے والے، حسنین کے جد، حسنین کے پیارے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و ثنا کے بعد مجھ سے قبل آپ شاہ صاحب قبلہ کی خوبصورت آواز میں نعت شریف سماعت فرما رہے تھے. یہ محفل ان کی ہے جن کی تعریف میں خود قرآن نازل ہوا. صاحب قرآن کی تعریف میں ہم یہاں سب جمع ہیں اور اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اس بارگاہ میں جہاں وہ اتنی بڑی شخصیات جہاں ادب سے اپنی جبینیں خم کر دیتے ہیں، وہ ایک ہی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آج اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب ہستی کے تعریفات اور آپ کے محاسن بیان کر رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر بلند سے بلند تر کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قاف مخاطب ضمیر، کہ آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند سے بلند تر کر دیا۔ اب ذکر تو بلند ہے، اللہ کے بعد سب سے بلند ذکر حضور کا ہے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کو کچھ خائن لوگوں نے، کچھ کم عقل لوگوں نے، کچھ کم ظرف لوگوں نے گھٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ذکر اب قیامت تک بلند ہے۔ میرے جہاں میری وحدانیت کا ذکر ہوگا، جہاں الوہیت کا ذکر ہوگا، جہاں میری بڑیائی کا ذکر ہوگا، جہاں میرا عہد ہونے کا ذکر ہوگا، وہاں محمد تیرا ساتھ ساتھ ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے اس محبوب کو، اس حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو سید الانبیاء ہیں، کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ عظیم لوگ تھے اور انہوں نے ہدایت کے لیے، مخلوق کے لیے انہوں نے کاوشیں کی، اور اللہ کے اذن سے انہوں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی جانب لے کے آئے۔ لیکن جب یہ آمنہ کا ماہ تمام طلوع ہوا، جب یہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماہ تمام طلوع ہوا، تو تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں ماند پڑ گئی اس نبوت کے آگے، اس نبوت کے آگے، اس نبی کامل کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو فرمایا نا، اس کے بعد یہ فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مفسرین علماء بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ بہتر بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں اور سمجھا ہوں، جو پڑھا ہوں، کہ امام فخر الدین رازی صاحب علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوثر سے یہاں مراد حضور کی مطہر آل ہے، آپ کی مطہر آل جس پر ہم درود بھیجتے ہیں، جس پر ہم درود بھیجتے ہیں، جو صاحبان درود ہیں، جن پر درود بھیجنے کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے حوالے سے بس اختصار کے ساتھ علامہ صاحب بھی بیان کرنا ہے انہوں نے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے میں اس ذات کو، مشیت عیسی کو کچھ توقف تھا، کچھ انتظار تھا، تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، ابھی تو محمد کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، ظاہری طور پر تخلیق نہیں ہوئی، تو تم کیسے جانتے ہو محمد مصطفیٰ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ آپ اپنے دستے قدرت سے میری تخلیق فرما رہے تھے اور مجھ میں اپنی روح پھونک رہے تھے، تو اس وقت میں نے جب نظر دوڑائی تو اس وقت مجھے جو لکھا ہوا نظر آیا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ صحیح حدیث ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور شافع محشر ہے، شفاعت کبریٰ، صاحب شفاعت کبریٰ، مسند نشین شفاعت کبریٰ حضور ہیں۔ حضور شفاعت فرمائیں گے تو ہم گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ بخشش کرنے والی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو حضور کے وسیلے سے قبول کر لیا گیا اور معاف کر دیا گیا، درگزر کر دیا گیا، تو ابن آدم کی بھی گزارشیں اور سرزشیں اور جو کمزوریاں ہم سے ہو رہی ہیں حضور ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ یہ وہ عقیدتوں اور محبتوں کا ایک مجلس ہے، محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم جتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں کم ہے ہی نہیں، یعنی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے جو نعمت اکبر، جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ایسا کریم آقا عطا فرمایا، ایسا کریم آقا فرمایا جو پردہ پوش ہیں، جو پردہ پوش ہیں، جو عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ شعر عیبوں کو چھپائے ہوں، حاضر و ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کہ حاضر و ناظر ہونا، غیب حاضر، یہ ویسے آپ کی ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عطا کردہ جو اللہ نے اس اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور سب مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور سے کچھ چیز مخفی نہیں، کچھ چیز مخفی نہیں۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے اور یہ وہ شہر مدینہ ہے، یہ وہ شہر مدینہ ہے کہ اس شہر مدینہ کی فضائیں جو ہیں، اس شہر مدینہ کی جو فضائیں ہیں، ان میں درود و سلام رچا بسا ہوا ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے وہاں اس فضا میں، تو اندر کی جو میل کچیل ہے، جو نجاست ہے ہمارے عقائد کی، ہمارے باطن کی، وہ ایسی مطہر فضا ہے کہ وہ اندر کی فضا کو تبدیل کر دیتی ہے، وہ اندر کی فضا کو پاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ پاکوں کا ذکر ہے، یہ وہ ان ذوات کا ذکر ہے جس ذوات پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے، اس خانوادے سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اب کوئی آدمی، کوئی آج کا بندہ، فلاں کوئی بھی اب یہ بیان کرے کہ ان لوگوں میں یا ان ذوات پہ کوئی حرف اٹھائے تو وہ اپنے ایمان کی سوچے، وہ اپنے ایمان کی سوچے، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں لا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور ہمارا تمام اصحاب پر اور تمام اصحاب
کہ ساتھ ساتھ ہم نے جو صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو ذہن میں اور دل میں اہل بیت کو رکھ کر ان کا بیان کرنا ہے، اور جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو صحابہ کی محبت رکھ کر اہل بیت کا ذکر کرنا ہے۔ اہل سنت نہ رافضیت کو ترویج دیتی ہے اور نہ ناسبیت کو۔ اگر علی کا ذکر کرنا آپ کے نزدیک یا ان کچھ لوگوں کے نزدیک، کچھ کم عقلوں کے نزدیک علی کا ذکر کرنا اگر رافضیت ہے تو کیا اس معیار کو آپ دوسری جانب بھی رکھیں گے کہ جناب کوئی بھی جو صاحبان کا یا صدیق اکبر کا یا عمر فاروق کا یا عثمان غنی کا ذکر کرے گا یعنی وہ اب کیا نام ہے، وہ ناسبی ہو گیا؟ یہ عجیب معیار ہے رکھا ہے۔ یہ معیار تعین کرنے والے آپ کون ہیں؟ پہلے آپ تو اپنا یہ تعین، آپ اپنا تعین کریں، آپ اپنا تشخص بیان کریں کہ آپ کیا ہیں۔ اہل سنت کے عقائد کوئی آج کے ہیں؟ کوئی نہیں۔ یہ تو کم ہو کے پیش 1400-1500 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور اتنے صوفیاء کرام نے اور اتنے علماء نے اتنی اس کو باریک بینی سے برتا ہے اور دیکھا ہے کہ اب اس میں گنجائش ہی نہیں کہ کوئی نیا عقیدہ اب کوئی ڈالے، کوئی یہاں سے اٹھے، کوئی وہاں سے اٹھے، کوئی یہ کہے، کوئی وہ کرے۔ آپ صوفیاء کرام کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، اور تعلیمات پر چلنے والے وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر تعلیمات پر چلیں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں کچھ لے لی اپنی مزاج کے مطابق اور اچھی بات کچھ جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ علی کا ذکر حضور نے فرما دیا ہے کہ عبادت ہے۔ میرا اپنا شعر ہے، میرا اپنا شعر ذوق سے سنیں، بس آپ میں زیادہ مخل میں نہیں ہوتا۔ علی کا ذکر کیا، دل کو باغ باغ کیا۔ اب جس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے وہ اپنے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے۔ علی کا ذکر کیا، دل کو باغ باغ کیا، ہوائے تند میں زوریز ایک چراغ کیا۔ علی کا ذکر کیا، دل کو باغ 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 کرنا محاورہ جانتے ہیں آپ، اہل ادب ہیں آپ، ماشاءاللہ ذوق والے ہیں، کہ دل کو باغ باغ کر دیا آپ نے، مفتی صاحب آپ نے دل کو باغ باغ کر دیا ہے جی، جیسا یہ جملہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، دل کو باغ باغ کیا ہے جی، تو دل کو باغ باغ کیا محاورہ ہے کہ علی کا ذکر ہو، دل باغ باغ نہ ہو، دل باغ باغ نہ ہو اور دل میں روشن چراغ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ وقت اور یہ نعرہ آپ کے ایمانوں کی ترویج اور آپ کی ایمانوں کا غماز ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط بھی ہے، اکمل بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ کیوں کہ مطہر اس لیے ہے کہ مطہر ذوات کا ذکر ہے، مطہر ذوات کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذوات ہیں کہ اللہ تعالی نے اور اپنے حضور نے، ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو کیا اس بات پہ خوش نہیں کہ تیرا میرا تعلق، تیری میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون سے ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی نسبت دیکھیں اور یہاں محمد اور اخی محمد کی نسبت دیکھیں، یعنی محمد نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بھائی، حضور کے بھائی، نسبت والوں لوگوں کی محفل ہے، نسبت کے پرچار ہو رہے ہیں، تو
تو نسبتوں کا پاس رکھتے ہوئے آپ ان نسبتوں کی طرف نسبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا وہی مقام ہے میرے نزدیک جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آؤ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے صحیح کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اب ہمارا نبی ایسا کریم نبی ہے کہ جو اول بھی ہے اور جو آخر بھی، سید الاولین والآخرین، اول بھی، تخلیق آدم سے پہلے بھی، نور نبوت، نور محمدی پیشانی آدم میں جلوہ فرما تھا۔ احادیث صحیحہ میں یہ بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا اور آپ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ اس وقت جو آمنہ کا لال چمک رہا تھا وہ آج بھی چمک رہا ہے، وہ آج بھی چمک رہا ہے، وہ اب قیامت تک چمکے گا، اب اس کی شریعت بھی چمکے گی، اب اس کی نبوت بھی چمکے گی، اب کوئی کسی قسم کا دجال کذاب جھوٹا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب علی، ابو بکر، عمر اور عثمان اگر حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکے، حضور کے بعد اپنے حضور کی آل مطہر اگر نبی نہیں ہو سکی، یہ باب بند ہو چکا، تو قادیان کا دجال قادیان کا دجال کہاں سے، وہ تو انسان، لفظ انسان کا بھی اطلاق وہاں ممکن نہیں ہے، ایسا فاطر العقل شخص۔ اور جب آدمی کی ہوش و حواس گم ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی کام کرتا ہے، جب اس سے ایمان کی دولت سلب ہو جائے تو وہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ مرد مجاہد میدان میں آیا جس کو دنیا قطب عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ کے نام سے جانتی ہے، اس علی کے بیٹے نے ایسا کلا کما کیا تصانیف کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، کہ آج تک اس کا جواب نہیں آ سکا۔ اس کے بعد میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے UK برطانیہ میں جا کر، اس شہر میں، لندن شہر میں جا کر اس کو چیلنج کیا، اور یہ محض چیلنج نہیں تھا، جیسے وہ محض چیلنج نہیں تھا ویسے یہی محض چیلنج نہیں تھا۔ کیوں کہ ان کے اوپر صاحبان نبوت کا سایہ تھا قبلہ عالم کے، اور اس میرے والد گرامی کے اوپر بھی صاحبان نبوت و مہریہ آپ کے سر پر سایہ فگن تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اے چراغ گولڑا، اس چراغ کو یعنی تیرے چراغ کو میں نے اپنے چراغ سے روشن کیا ہے، میں نے اپنے چراغ سے روشن کیا ہے، اور میرا چراغ میں نے خود روشن نہیں کیا، میرا چراغ مدینے والے نے روشن کیا ہے۔ اور یہ اب دیکھیں چراغ کی جو نسبت ہے، جو تسلسل ہے، یہ کہاں سے چل رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے۔ اس وقت مہر علی نے میدان مارا اور حق کو فتح حاصل ہوئی اور باطل ہارا۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو مرزا طاہر تھا، اس وقت میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے اس کو چیلنج دیا اس کے شہر میں بیٹھ کے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ خاص کرم اس لیے بھی ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہیں، اور ہم نسبتوں اور عقیدتوں کے حامل لوگ ہیں، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے
اور جو ہماری مودت کا معیار ہے، اور ہم نے جو آج تک کسی میدان سے نہیں نکلے یا قدم نہیں ہمارے اکھڑے، وہ اس لیے کہ ہم خیبر والوں کی نسبت رکھنے والے ہیں. ہم خیبر والوں کی نسبت رکھنے والے ہیں. ہم ان کے نام لیوا ہیں جنہوں نے میدان مارے ہیں. میدان سے بھاگنے والے ہم ہیں ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ مفتی صاحب اور اس علاقے کے لوگوں کو مبارکباد بھی ہے کہ آپ نے اتنی اچھی اور اتنی پرتکلف محفل کا انعقاد کیا، اور یقیناً یہ ساعتیں اور یہ لمحات بہت برکت والے ہیں، اور کوئی لمحات بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں کہ کوئی قبول ہونے والے ہوں. اور آخر میں اپنی چند نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. زبیب صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا، اور پڑھتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں شاہ صاحب کو، اور ان سے بھی ایک محبت اور بھائیوں والا تعلق بھی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کو صحت بھی دے. نعت کے شاہ صاحب 4-5 شعر اور اس کے بعد پھر اجازت. یار ذوق سے سنیں، آپ کو تو سکتہ ایسے طاری ہوا ہے جیسے میں نے کوئی فلسفے کی باتیں شروع کر دی ہیں. ہاں جی، ذوق سے نعت والوں کی محفل ہے، نسبت والوں کی محفل ہے، تو ذوق سے سنیں. اگر ہم آ ہی گئے ہیں تو ذوق سے سن لیں. آپ کے مطلب سنیں، آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا. ہے جی، آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا. فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، فجر کے وقت چلا کرتی ہے جب باد نسیم، یاد آتی ہے مدینے کی فضائیں آقا، یاد آتی ہیں مدینے کی فضائیں آقا. سر بسر آپ تو رحمت ہیں دو عالم کے لیے، قرآنی آیت ہے اس کا. سر بسر آپ تو رحمت ہیں دو عالم کے لیے، کیجئے مجھ پہ کرم بار نگاہیں آقا. کرم بار نگاہیں نہیں، سر بسر آپ تو رحمت ہیں دو عالم کے لیے، کیجئے مجھ پہ کرم بار نگاہیں آقا. اور آپ صحرا کو چمنزار بنا دیتے ہیں، آپ صحرا کو چمنزار بنا دیتے ہیں، زندگی میری بھی گلزار بنائیں آقا، زندگی میری بھی گلزار بنائیں آقا. اور شعر سنیں کہ خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں. کس کس کی خواہش ہے یار، ہے جی؟ آئے یہ نیک خواہش کس کی نہیں ہوگی. خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں، پھر حقیقت میں کسی دن چلے آئیں آقا. خواب میں مجھ کو کسی رات زیارت بخشیں، پھر حقیقت میں کسی دن چلے آئیں آقا. میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، میں خطا کار کہاں جاؤں سیاہ منہ لے کر، بخشوا سکتے ہیں جب آپ خطائیں آقا. میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا شفاعت کبریٰ کا، ادھر آ گئی نا بات. پھر میں خطا کار
یا ہم خطا کار کہاں جائیں سیاہ منہ لے کر، بخشوا سکتے ہیں جب آپ خطائیں آقا۔ اور مقطع ہے کہ ہر گزرتا ہوا پل ہجر بڑھا جاتا ہے، ہر گزرتا ہوا پل ہجر بڑھا جاتا ہے، شمس کو جلد مدینے میں بلائیں آقا، شمس کو جلد مدینے میں بلائیں آقا، آپ کے ذکر سے ٹل جائیں بلائیں آقا، پار کر جاؤں کٹھن جتنی ہو راہیں آقا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ذوق سے سماعت فرمائی۔ اب میں یہ حنیف قریشی صاحب مفتی اہل سنت بیان کریں گے اور ان کا بیان ذوق سے شوق سے سنیں، اور یہ آپ کے یہ اہل سنت کے الحمدللہ اہل سنت کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ رضویہ جو ہے، یہ جامعہ رضویہ تو ہے، یہ جامعہ رضویہ مہریہ بھی ہے، گلستان مہری علی ہے، اور جو قبلہ ان کے استاد جی ہیں حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، حسین الدین شاہ صاحب وہ میرے پردادا صاحب یعنی حضرت بابو جی علیہ رحمہ سے بیعت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے، آپ اندازہ کر لیں، آج ان کا عرس بھی ہے بابو جی کا علیہ رحمہ کا، کہ آپ اندازہ کر لیں کہ جن کے مریدوں کا یہ عالم ہے، جن کے مریدوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آگے ہزاروں طلباء تیار کر دیے ہیں اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس صاحب نسبت اور صاحب جو جن سے بیعت ہوئے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو آج ان کا عرس بھی ہے، ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ ذوق سے شوق سے علامہ صاحب کا بیان سنیں۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔